تبارک اللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کے عارضی بنائے ہوئے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ہم داخل ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر ایک فارم سائن کرتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تک میں اس ملک کی حدود میں رہوں گا تو یہاں کے قانون اور نظام اور سسٹم کی پاسداری کروں گا۔ تو یہ زمین، یہ کائنات اللہ رب العزت کی ہے، تو ہر شخص پر جو اس زمین پر بستا ہے طوعاً کرہاً، اس پر لازم اور فرض ہے کہ اس کائنات کے، اس زمین کے خالق کے نظام اور سسٹم کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، لہذا اس مخلوق میں نظام اور سسٹم چلانے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کے گھر پر، کسی دوسرے کے ملک میں کسی شخص کو اپنا سسٹم اور نظام نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی زمین میں کوئی دوسرا شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ اللہ کی زمین پر وہ اپنا نظام اور سسٹم چلائے۔ اور اللہ کا نظام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن دراصل نظام اور سسٹم کی کتاب ہے، جس میں ہمارے اس دنیا کا مکمل ضابطہ حیات اور سسٹم موجود ہے، اور صرف ہمارے آج کے حالات اس میں موجود نہیں، بلکہ اس کائنات کے بننے سے پہلے کے حالات بھی ہیں، ہماری تخلیق سے پہلے کے حالات بھی ہیں، اس دنیا میں ہمارے چلے جانے کے بعد کی اخبار بھی ہیں، اس میں عام زندگی کے اصول بھی ہیں، اس میں پریشانیوں کے مسائل اور مشکلات کے حل بھی ہیں۔ یہ انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن بات کرتی ہے، یہ آخری اور حتمی بات کرتی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔
جو اس کو تھام لیتا ہے اس کی ترقی کی ضمانت خالق کائنات دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ تنزلی کی گہرائیوں اور وادیوں میں کھو جایا کرتا ہے۔ اس کائنات کے لیے اور اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان کے لیے یہ واحد صراط مستقیم ہے۔ جو اسے چھوڑتا ہے اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو انسان کو ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ کرواتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں دیتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قوم اسے چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرا دیا کرتا ہے۔ ایک عیسائی مفکر نے ایک مسلمان سے کہا دیکھو ہم نے مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا، ہم نے انجیل کو ملک کے نظام سے الگ کر دیا، ہم ترقی کر گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے، اور تم اس لیے پیچھے ہو کہ تم نے ابھی تک اپنے دین اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ جب تک تم نے اپنے دین کو اور انجیل کو سینے سے لگا کے رکھا تم ترقی نہ کر سکے۔ ذرا ایک بات اور بتلاؤ، آج سے 600-700 سال پہلے مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ جب تم ترقی پذیر تھے، جب تمہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس وقت مسلمان کس پوزیشن میں تھے؟ اس نے کہا اس وقت مسلمان ترقی یافتہ تھے۔ اس نے کہا یہی دلیل ہے تمہارا دین جھوٹا ہے، جب تک تم جھوٹ کے ساتھ چمٹے رہے ہو تم نے ترقی نہیں کی۔ ہمارا دین سچا ہے، جب تک ہم نے دین کو تھامے رکھا ہم دنیا میں ترقی یافتہ رہے، اور جب ہم نے دین کو چھوڑا ہے تب ہم نیچے گر گئے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان نیچے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، اس لیے ترقی پذیر ہیں کہ انہوں نے رب کے نظام اور سسٹم کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر مسئلے کا حل تھا، ہر مشکل اور بیماری کا علاج تھا، اور جب انسانوں نے اس کو چھوڑا آج مسائل تو موجود ہیں لیکن حل موجود نہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں لیکن علاج موجود نہیں۔ آج ہم مشکلات میں ہیں، آج ہم گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن ان گہرائیوں سے اوپر نکالنے والی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ اگر اسے ہم دوبارہ تھام لیں ہم دوبارہ ان مصیبتوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بات صرف حکومتوں کی نہیں ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر شخص بادشاہ ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنی قوم کا ذمہ دار ہے، کوئی صوبے کا ذمہ دار ہے، کوئی ملک کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص جو جس جگہ کا ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ اس جگہ پر رب کے قرآن کو نافذ کرے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو کس قدر چھوڑ دیا۔ پہلے ایک وقت تھا
ہر گھر میں صبح کے وقت قرآن تلاوت کیا جاتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج ڈائجسٹ، ناول، دنیا کی کتابیں اور نصاب کی کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے، ہمارے بچوں کا بچپن چھن گیا۔ صبح اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ناشتہ کر کے کھانا کھا کے پھر ٹیوشن جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو عشاء کی نماز کے بعد ٹیوشن سے واپس آتے دیکھا ہے۔ سارا دن دنیا کے علوم پڑھتے ہیں اور بچے بڑے ہو گئے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ ناول پڑھے جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں جب تک اخبار نہ پڑھے ناشتہ نہیں ہوتا، اخبار نہ دیکھیں سکون نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ ہاتھ میں موبائل میں نیٹ کھول کے سارا دن خبریں دیکھتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ قرآن وہ ہے جو آپ کو آسمان کی خبریں دیتا ہے، کائنات کی گہرائیوں کی خبریں دیتا ہے، اور اوپر کی خبریں دیتا ہے، اس دنیا کی خبریں بھی دیتا ہے، آخرت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ لیکن تو نے اس سے خبر لینی چھوڑ دی ہے، اس سے تعلق توڑ لیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر گھنٹوں بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، فضول اور بیکار پروگرام سنے جاتے ہیں، لطائف اور ہنسی مذاق کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، اور 10-15 گھنٹے ہمارے آج ٹی وی پر گزرتے ہیں۔ قرآن کی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بلکہ آج حالت یہ ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مولویوں کے روپ میں، دینداروں کے روپ میں، مفکرین کی شکلوں میں آ کر قوموں کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ اسی شہر لاہور میں رہنے والے جاوید احمد غامدی، بہت پہلے کی بات ہے، ایک پروگرام میں ان سے کہا گیا، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ پرائمری میں قرآن لاگو کیا جائے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ قرآن شروع میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پچھلے دنوں ان کے ایک شاگرد کا مضمون چھپا، اس نے کہا یہ تمہارے مدرسوں میں جو بچے حفظ کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں اس کا ایک اور مضمون چھپا، اور ایک پروگرام میں اس نے کہا کہ یہ قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور پچھلے دنوں پاکستان کی حکومت نے، اور اس پر میں اس حکومت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس وقت میں جب وہ عالمی حالات کے شکنجے میں ہے، حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بھر میں ہر کالج، ہر یونیورسٹی اور ہر سکول میں قرآن کا ترجمہ لازمی کیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، جو مسلمان کہلواتے ہیں،
انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف پاکستان میں مہم جاری کی کہ یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، آپ ایک بچے کو قرآن پڑھنے پر مجبور کیسے کر سکتے ہیں؟ او بھائی، اگر نصاب تم بناؤ، تم اردو پڑھنے پر مجبور کر سکتے ہو، تم بچے کو ریاضی پڑھنے پر مجبور کر سکتے ہو، تم بچے کو انگلش پڑھنے پر مجبور کر سکتے ہو، بچہ سارے مضمون ٹاپ کلاس میں پاس کرتا ہے لیکن انگلش میں فیل ہوتا ہے، تم اس کو ڈگری جاری نہیں کرتے ہو، اور رب کی زمین پر اگر رب کا قرآن نافذ ہوتا ہے اس کو پڑھانے کی بات کی جاتی ہے، اور ایسی کتاب کی بات کی جاتی ہے جو کتاب انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، تمام فنون کی بنیاد ہے، تمام علوم کی بنیاد ہے، انسان کی ساری مشکلات کا حل ہے، اور تم کہتے ہو یہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے دور میں قرآن مجید کی چند سورتیں پڑھائی جاتی تھیں۔ پشاور کی ایک خاتون نے امریکہ کے صدر کلنٹن کو خط لکھا کہ پاکستان میں میرے بچوں کو قرآن پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کلنٹن نے نواز شریف کو فون کیا، کہا اسے ختم کرو، تم مذہب پڑھنے پر بچوں کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ اور پھر کلنٹن کے کہنے پر وہ صورتیں نصاب سے نکالی گئی، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کے ہاتھ میں ڈگری آ جائے، میرا بچہ کیا پڑھتا ہے مجھے غرض نہیں، اسے ڈگری ملنی چاہیے تاکہ وہ نوکری کر سکے، اچھا نوکر بن جائے، انگلش آنی چاہیے تاکہ ملک سے باہر جا کر نوکری کر لے، سائنس آنی چاہیے تاکہ وہ سائنسدان بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، پیسہ کما کے لائے۔ آج تک کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے کسی دن اپنے بچے کا بستہ کھول کر بچے کے نصاب کو چیک کیا ہو کہ میرا بچہ پڑھ کیا رہا ہے، اس کی ذہنیت کیسے تبدیل کی جا رہی ہے، اس کی فکر کو کیسے چینج کیا جا رہا ہے، میرے بچے کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، پاکستان کا شخص روزی روٹی کمانے کے لیے امریکہ میں چلا گیا، بچے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آ گیا۔ کس لیے؟ اس نے کہا کہ وہاں پر فحاشی پڑھائی جاتی ہے، سیکس پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پر عملی تربیت کی جاتی ہے۔ میں اس سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس گندے ماحول سے نکال کے اسلامی ملک میں لے کے آیا ہوں، لیکن ایک دن میری انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے بچے کا بستہ کھولا، اپنے بچے کی ایک کتاب دیکھی، اور اس کتاب میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میرے بچے کی کتاب کے اندر سیکس کے وہی مضمون تھے جس کے لیے میں امریکہ سے آیا تھا، لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ قرآن ہمارے بچے نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، بچے بگڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے پاؤں پر بس کھڑے ہو جائیں۔ اور یارو، آپ کا بچہ تو پڑھ کے 2 پاؤں پر کھڑا ہوگا، افسوس یہ ہے کہ اس کو حیوان بنا کے 4 پاؤں پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر کھڑا ہونا ہی بڑی بات ہے پھر تو حیوان بھی کھڑے ہوتے ہیں، پھر انسان بننے کی کیا بات؟ اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اللہ کی کتاب پڑھائیے، وہ نصاب
تو ملک میں پڑھایا جا رہا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا، جو انسان کو نوکر بناتا ہے، جو انسان کو دنیا میں رہنا سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ نصاب ہے جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، جو آپ کا مستقبل بناتا ہے، جو آپ کو دنیا کی خبر بھی دیتا ہے، آخرت کی خبر بھی دیتا ہے، آسمانوں کی خبر بھی دیتا ہے، تحت الثری کی خبر بھی دیتا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور حکومت کے اس فیصلے کو ویلکم کیجیے اور اپنے سکولوں کو مجبور کرے کہ ہمارے بچے یہ سیکس سیکھنے کے لیے نہیں آتے، آپ کے پاس ہم بچے بھیجتے ہیں، آپ کو پیسہ ادا کرتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان اور مسلمان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر کو چھوڑتا ہے ہم شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کو مشکل اور بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے اور یہ آج ہماری قوم جن مشکلات میں، جن عذابات میں پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ یہ قرآن اللہ کی زمین کا نظام ہے، آسمان اسی کے مطابق چلتا ہے، زمین اسی کے مطابق گھومتی ہے، سورج اسی کے مطابق چڑھتا ہے، چاند اسی کے مطابق طلوع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری کائنات اسی نظام پر چلتی ہے، اے انسان تیری کامیابی بھی یہ ہے میرے نظام پر چل اور میرے نصاب کو پڑھ، پھر دیکھ اس دنیا میں تجھے کیسے ترقی دیتا ہوں، کیسے کامیابیوں سے نوازتا ہوں۔ اور اگر میرے سسٹم کو چھوڑ دیا تو پھر ترقی نہیں ملے گی، تنزلی کی گہرائیوں میں گر جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، عزت چلی جائے گی، ناموس ختم ہو جائے گی، مشکلات پیدا ہوں گی۔ آئیے قرآن کے دامن کو تھام کر مشکلات سے نکلیں۔ وآخر